नाज़रीन आदाब, 20 नवंबर 2021 मुताबिक 14 रबीउल-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शह अहम खबरों के मुताबिक सिख गुरु नानक देव जी के 552वें यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 ज़र कानून वापस लेने का ऐलान किया है। मिस्टर मोदी ने कहा कि आज हम वतनों से माफी मांगते हुए मैं सच्चे दिल और साफ दिल से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह दिए की रोशनी जैसी सच्चाई को हम भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी की रोशनी का मुकद्दस त्योहार है। ये वक्त किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं है। आज मैं आप और पूरे मुल्क को बताने आया हूँ कि हमने तीनों ज़र क़वानीन को वापस लेने का फैसला किया है। इस माह के अप्रैल में शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में हम तीनों ज़र क़वानीन को मंसूख करने के लिए आईनी अमल को मुकम्मल करेंगे। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वह एजिटेशन खत्म करें और अपने अहल खाना के साथ त्योहार मनाएं और खेतों में काम शुरू कर दें। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि तकरीबन 12 माह के गांधीवादी तहरीक के बाद आज मुल्क के 62 करोड़ अन्नदाता यानी किसानों और ज़राअती मजदूरों के जद्दोजहद के साथ साथ उनके अज़ाइम की भी जीत हुई है। आज उन 700 से ज़ायद किसान कुनबे की कुर्बानियां रंग लाई हैं, जिनके घर वालों ने इंसाफ के इस जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान कर दी। आज सच्चाई, इंसाफ और अदम तशद्दुद की जीत हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म और बीजेपी हुकूमत अपने जिद और तकब्बुर को छोड़कर किसानों की फलाह से मुताल्लिक पॉलिसियों को नाफिज करने की जानिब ध्यान देंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कवानीन को मनसूख करने के ऐलान के बाद कहा कि इंतखाबात में शिकस्त के पेश नजर वज़ीर आज़म सच्चाई को समझने लगे हैं, लेकिन उनकी नीयत और बदलते हुए रुख पर यकीन करना मुश्किल है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने किसान को मुबारकबाद पेश की। लालू प्रसाद के बेटे और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी तीनों ज़र क़वानीन की वापसी के ऐलान को किसानों की जीत और तकब्बुर की शिकस्त ठहराया है। साबिक मरकजी वजीर लालू प्रसाद ने 3 ज़र क़वानीन की वापसी का ऐलान करने के बाद दुनिया के सबसे तवील, पुरअमन और जमहूरी किसान तहरीक के कामयाब होने पर मुबारकबाद दी। किसान लीडर राकेश टिकैत ने वज़ीर आज़म के जरिए तीनों ज़र क़वानीन को वापस लेने के ऐलान पर रद्द अमल में कहा कि किसानों की तहरीक उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक मरकजी हुकूमत उन्हें पार्लियामेंट में वापस नहीं लेगी। इसके अलावा MSP गारंटी कानून, एहतजाज के दौरान और परालियां जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने, तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के अहल खाना को नौकरी और मुनासिब मुआवजा जैसे दीगर मसाइल भी हैं, जिन पर मुत्तहिदा किसान मोर्चा के मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत होनी है। इन तमाम मसाइल को हल किए बगैर किसानों के एहतजाज को खत्म करने और वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तीनों ज़र कानून को वापस लिए जाने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए अपने एक बयान में कहा कि इसके लिए बजा तौर पर हमारे किसान भाई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि इस कामयाबी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और मुल्क के किसान मजबूती के साथ हर तरह की कुर्बानी देते रहे और अपने मौके पर अटल रहे। मौलाना मदनी ने कहा कि एक बार फिर यह सच्चाई उजागर हो गई है कि अगर किसी जायज मकसद के लिए ईमानदारी और सब्र इस्तक़लाल के साथ कोई तहरीक चलाई जाए तो एक एक दिन कामयाबी मिलकर रहती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे के रोज यहाँ पुलिस के डायरेक्टर जनरल की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्तों के इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश पहली बार इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। गोमती नगर में वाक़ सिग्नेचर बिल्डिंग में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी के चैलेंजेस, बाएं बाजू दहशतगर्दी, पुलिस इस्लाहात, पुलिस की जदीदकारी, साइबर क्राइम और दाखिली सलामती समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत होने के इम्कान है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक कई रियासतों के साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने आज बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी ने इख्तिदार संभाला है मुल्क का माहौल खराब हो चुका है, आईनी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है। बीजेपी के कारकुन जगह जगह फिरका वाराना माहौल पैदा कर रहे हैं। वो आज संभल के करीम पैलेस में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हर फिरके की हिस्सेदारी रही है, तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता, मगर बीजेपी तहरीक आज़ादी की तारीख को बदलना चाहती है। अजीज कुरैशी इससे पहले संभल MP डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ख के रिहाइशगाह पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें कहा कि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की बुनियादी फिक्र है जिसको बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए ज़रूरी क़वानीन वापस लिए जाने के बाद मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना है कि उन्होंने लड़ाई का पहला महाज जीत लिया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो किसान लीडर राकेश टिकैत के पार्लियामेंट में कानून रद्द होने के बाद घर वापसी के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि बगैर पक्की लिखा पढ़ी के घर वापस लौटना ठीक नहीं है। किसान जोगिंदर गुजर का
کہنا ہے کہ آج صبح جب انہوں نے اپنے موبائل پر یہ خبر دیکھی تو انہیں یقین نہیں ہوا، کیونکہ وہ کسانوں پر کئی طرح کے شرمناک الزام لگاتے رہے ہیں۔ اب جب کہ انہوں نے زرعی قوانین کو واپس لینے کی بات کی ہے تو یہ بیان انتخابی جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ فروخ آباد میں گزشتہ شب شمس آباد کے محلہ گھٹیا پور میں انجمن فدایان رسول و جمعیت علماء بلاک شمس کے زیر اہتمام سیرت النبی و اصلاح معاشرہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں ملک کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری نے سامعین کے جمع غفیر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور ایمانی تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال و اخلاق کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دعوے میں کہاں تک سچائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انجمن فدایان رسول و جمعیت علماء بلاک شمس آباد کے تمام نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس کار خیر کے لیے بہترین اقدام کیے۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی سیکریٹری و ضلع سہارنپور کے قداور لیڈر چودھری مظاہر رانا کا دیوبند پہنچنے پر سماجوادی پارٹی کارکنان نے پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع قاری راؤ ساجد نے کہا کہ چودھری مظاہر رانا کے سیکریٹری منتخب ہونے پر پارٹی کارکنان میں خوشی کی لہر ہے۔ وہ ایک قداور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ریاستی سیکریٹری منتخب ہونے سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔ قاری راؤ ساجد نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ مظاہر رانا کی قیادت میں پوری ریاست میں کارکنان سماجوادی پارٹی کی پالیسیوں کو عوام تک پہنچانے کا کام ہمت و حوصلے کے ساتھ کریں گے۔ چودھری مظاہر رانا نے بھی کارکنان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام اب بی جے پی سے عاجز آ چکے ہیں اور امید بھری نگاہوں سے سماجوادی پارٹی کی جانب دیکھ رہے ہیں، اس لیے کارکنان کو چاہیے کہ وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ 2022 اسمبلی الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وسیم ملعون ایک مدت تک اہل سنت والجماعت اور ان کے مقدسات کے خلاف بیان دیتا رہا تاکہ شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف و انتشار کو ہوا دی جا سکے، مگر خدا کا شکر ہے کہ دونوں فرقوں کے افراد نے اس کی سازش کو سمجھ لیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ مولانا نے کہا کہ وسیم ملعون کو صرف اور صرف میری دشمنی میں بڑھاوا دیا گیا، بعض مولویوں نے ہمارے خلاف اس کا ساتھ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ وسیم اپنے اغراض کا غلام ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس کو استعمار کی طرف سے متعصب تنظیموں کے ذریعے مقرر کیا گیا ہے تاکہ شیعہ و سنی اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلا سکے۔ نریندر مودی حکومت کی طرف سے واپس لیے گئے 3 زرعی قوانین پر مایاوتی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ حکومت نے ان قوانین کو واپس لینے میں بہت دیر کی، حکومت کو یہ فیصلہ پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ فیصلہ پہلے کر لیتی تو ملک کئی قسم کے جھگڑوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا۔ قابل ذکر ہے کہ آج جمعے کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا تھا کہ حکومت تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے جا رہی ہے۔ کسان کئی مہینوں سے ان قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے دہلی کی سرحد پر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ مایاوتی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے متنازعہ قوانین کو بہت دیر سے واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے تکبر کی شکست قرار دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اتر پردیش سمیت پورے ملک میں شکست کے خوف سے مرکزی حکومت نے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ راجدھانی کے گومتی نگر تھانے کی پولیس نے ایک علاقے کے کچھ اونچی عمارتوں میں مقیم افراد کو ایک سرکولر جاری کر کے کہا ہے کہ 22 تاریخ کو وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک پروگرام منعقد ہونے والا ہے، لہٰذا ان کی سیکورٹی کا خیال کرتے ہوئے کچھ اونچی عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں گومتی نگر سیکٹر 4 کی سرسوتی اپارٹمنٹ بھی شامل ہے۔ اس میں مقیم افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ بالکنی پر 19 تاریخ سے 22 تاریخ تک کپڑے نہ سکھائیں، اور مزید یہ کہ جو افراد اس علاقے میں رہنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی اطلاع پولیس کو بھی دیں۔ واضح رہے کہ 22 تاریخ کو وزیر اعظم نریندر مودی کا اتر پردیش کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر ایک پروگرام ہونے والا ہے، جس کے تحت حفاظتی اقدامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ یوپی اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کا منشور ریاست کے لوگوں کی تجاویز کی بنیاد پر تیار کیا جائے گا۔ پارٹی کی منشور کمیٹی نے عوام سے تجاویز طلب کی ہیں۔ وزیر خزانہ سریش کھنہ کی صدارت میں تشکیل دی گئی کمیٹی کی میٹنگ میں منشور کے لیے عوام سے تجاویز طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کوئی بھی شخص واٹس ایپ نمبر 8737032031 یا ای میل پر تجاویز دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر پشکر مشرا کے نام پر بی جے پی کے ریاستی دفتر کو بھی تجاویز بھیجی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا اگلا اجلاس 4 دسمبر کو رکھا گیا ہے۔ بی جے پی کی ریاستی صدر سوتندر دیو سنگھ نے قانون ساز کونسل کے رکن اور پارٹی کے ریاستی نائب صدر اروند کمار شرما کو بھی منشور کمیٹی کا رکن مقرر کیا ہے۔ اوادنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کو دنیا کے ایک آزاد اور مضبوط مرکز کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ کثیر جہتی دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ مسٹر پوتن نے کہا کہ روس ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں یکساں رویہ رکھتا ہے اور دونوں ممالک خاص طور پر مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حقیقی معنوں میں کثیر جہتی دو طرفہ تعاون کے حق میں ہیں۔ ایک نئے بین الاقوامی سروے میں متحدہ عرب امارات کو لوگوں کے لیے رات کو
پیدل چلنے کے حوالے سے دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس اشاریے میں ناروے دوسرے نمبر پر رہا۔ UAE کے نائب صدر اور حاکم دبئی شیخ محمد ابن راشد المکتوم نے بدھ کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر کوئی عورت دن یا رات کے کسی بھی گھنٹے میں بلا خوف و خطر کسی جگہ اکیلی گھومتی پھر رہی ہے تو جان لیں کہ وہ امارات میں ہے۔ متحدہ عرب امارات امن و امان کے اعلیٰ ترین انڈیکس میں بھی دوسرے نمبر پر ہے اور اسے ناروے کے بعد دنیا کا دوسرا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے سعید خطیب داتا نے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کی اور پیش آنے والی موجودہ صورتحال کی اصل ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ہی واحد ایسا ملک ہے کہ جس نے ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کیا اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی سیاہ تاریخ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے اور ساتھ ہی دنیا میں بڑے پیمانے پر اسلحے بھی فروخت کر رہا ہے۔ اب یہی امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کے درپے ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ وہ ممالک جن کو خطے میں جملہ یمن میں 7 سال سے جاری مہم جوئی اور جارحیت کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرے۔ پاکستان نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان مکمل معاشی تباہی کے دہانے پر ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ کابل کے طالبان حکمرانوں نے قانونی حیثیت روکنے والے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا بحران جو افغانستان پر منڈلا رہا ہے وہ مکمل معاشی تباہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی تجدید کے لیے نقدی کی ضرورت ہے تاکہ تنخواہوں کی ادائیگی، چھوٹے کاروبار کی بحالی اور بینکنگ سسٹم کی تجدید ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے بھی اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ ملک کی مجموعی ملکی پیداوار اس سال 14% تک گر سکتی ہے اور 3 کروڑ 80 لاکھ افراد میں سے 60% لوگوں کو بھوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی حکومت دواساز کمپنی فائزر سے کرونا وائرس کے علاج کے لیے 1 کروڑ کورس خریدنے جا رہی ہے، جس کی قیمت 5 ارب 29 کروڑ ڈالر ہے۔ اگر متعلقہ حکام نے اس سودے کی منظوری دے دی تو یہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے ادویات کی خرید کا امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سودا ہوگا۔ فائزر کا تیار کردہ کورس گولیوں کی شکل میں ہے، جسے 5 روز تک صبح اور شام دن میں 2 بار لینا ہوتا ہے۔ اس وقت فائزر دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی سب سے زیادہ ویکسین فروخت کرنے والی دواساز کمپنی بن چکی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔